اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث موافقت التزامیہ میں تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی امر منجز ہو جائے یقین سے یا یقین کے علاوہ کسی اور معتبر امارہ سے، کوئی تکلیف، کوئی امر منجز ہو جائے تو وہ امر کتنی اطاعتیں ہم سے اقتضا کرتا ہے، کتنی اطاعتیں چاہتا ہے ہم سے۔ اطاعت عملیہ تو چاہتے ہی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اطاعت التزامیہ یا اطاعت اعتقادیہ بھی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ یعنی ہمارا عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے جو حکم میں آیا ہے۔ اگر حکم میں یہ آیا ہے کہ نماز واجب ہے تو ہمیں اس کے اوپر عقیدہ رکھنا چاہیے قلب میں کہ نماز واجب ہے، التزام رکھنا چاہیے اس طرح سے کہ اگر ہم التزام نہیں رکھیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، اس سے کہا کہ عقوبت ملے گی، اور اگر ہم التزام رکھیں گے تو ہمیں دو ثواب ملیں گے، ایک اطاعت عملی کا اور ایک اطاعت التزامی کا۔ تو اس کے اوپر جو وہ بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ موافقت التزامیہ جو ہے وہ ان معنی میں جو ہم نے بتایا ہے وہ واجب نہیں ہے۔ موافقت التزامیہ ان معنی میں جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس سے کہا کہ مصوبہ یا اس سے کہا کہ عقوبہ، ان معنی میں واجب نہیں ہے۔ یہ عمل خامس اس کے بارے میں تھا۔ تو انہوں نے اس کی دلیل یہ ذکر کی تھی کہ وجدان اس بات کا شاہد ہے کہ اگر کوئی شخص عمل میں ایک کام کو جس سے مولا نے حکم دیا انجام دے لیکن التزام نہ رکھے تو اسے جو پھیٹی بھی لگے، ایک اطاعت بھی کرے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ اس نے دے دی، عقیدہ نہیں رکھتا اس بات کے اوپر کہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کا دل نہیں آیا، اس کے عقد قلب نہیں ہوا اس کے اوپر کہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ دے دی، پھر بھی اسے دوزخ میں ڈالا جائے کہ تم موافقت التزامی نہیں رکھتے تھے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دلیل ذکر کی تھی کہ شہادت الوجدان الحاکم فی باب الاطاعت والعصیان بذالک و استقلال العقل بعدم استحقاق الاب، یعنی وہ اب جو امتثال کرے امر سید کا وہ استحقاق نہیں رکھتا سوائے ثواب کے، جوتوں کا استحقاق نہیں رکھتا، سزا کا استحقاق نہیں رکھتا، دون العقوبہ ولو لم یکن ملتزما به و معتقدا و منقادا له، اگرچہ یہ اس کے لیے جو ہے وہ نقص کا سبب بنے اور اس کا درجہ منحت ہو جائے سید کی نظر میں، کیونکہ اس نے وہ عقیدہ نہیں رکھا مولا کے احکام کے اوپر جو اسے رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس سے کہا کہ عقوبت کے علاوہ ہے۔ یہاں تک کہ ہماری جو وہ بات ہوئی تھی۔ تو آج کیا بات سنیے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مان لیا، ہماری تو نظر یہ ہے کہ موافقت التزامیہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم مان لیں کہ موافقت التزامیہ واجب ہے تو اس میں پھر مخالفت عملیہ یا موافقت عملیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ بنا استقلال بھی واجب ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ کہ اگر امر دائر ہو جائے دبران الامر بین المحظورین، جیسے مثال کے طور پہ میں راستے میں جا رہا تھا اور ایک خاتون جو ہے وہ راستے میں وہ روڈ کراس کر رہی تھی اور گاڑی نے وہ ہٹ کر دیا اور ہٹ کر کے چلی گئی۔ اب میں ہوں اور وہ خاتون، تو ایک طرف سے اجنبیہ کو جو ہے وہ ہاتھ لگانا حرام ہے اور دوسری طرف سے حفظ نفس کے تحت جو ہے وہ اس کو اٹھانا اور اس کی مدد کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پر جہاں پر امر دائر ہو جائے بین المحظورین وجوب اور حرمت، تو میں دونوں کی اطاعت تو نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس خاتون کو اٹھا کے سائڈ پہ کروں گا، اس کی مدد کروں گا، تو واجب کے اوپر میں نے عمل کیا، یا حرام کیا میں نے، یہ واجب کیا۔ لیکن میں یہ کروں کہ واجب پہ بھی عمل کر لوں، حرام پہ بھی عمل کر لوں، اگر حرام پہ عمل کر لیتا تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اور اگر واجب پہ عمل کروں گا تو اسے اٹھا کے سائڈ پہ کروں گا۔ تو جہاں امر دائر و بین الوجوب والحرمہ، تو میں تو اس کی یہاں پہ موافقت عملیہ تو کر سکتا ہی نہیں۔ تو کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ موافقت التزامیہ میں کر سکتا ہوں۔
خوب لکھے. دیکھیں ان کا مقصد یہ ہے کہ موافقت عملیہ اور موافقت التزامیہ موافقت عملیہ اور موافقت التزامیہ کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے. کیا لکھا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ موافقت عملیہ اور موافقت التزامیہ کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے. ملازمہ نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات فی دوران الامر بین المحصورین میں پیش آتی ہے. جہاں جیسا کہ یہ بات پیش آتی ہے کہاں، یعنی اس کی مثال یہ یوں لکھ لیں، اس کی مثال دوران الامر بین المحصورین ہے. جہاں اطاعت عملیہ تو ہو نہیں سکتی، دوران الامر بین المحصورین ہے، جہاں اطاعت عملی تو ہو نہیں سکتی. وہ یا کرے گا یا نہیں کرے گا، کرے گا تو واجب پہ عمل کرے گا، نہیں کرے گا تو حرام پہ عمل کرے گا. اطاعت عملی نہیں ہو سکتی، غیر ممکن ہے. جہاں اطاعت عملی نہیں ہو سکتی. اچھا اب یہ جو بات ابھی کہہ رہے ہیں نا، ابھی اگلے سانس میں اسی بات کی مخالفت ہوگی. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت عملی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نہیں ہو سکتی، لیکن اطاعت التزامی شاید ہو سکے. شاید کر کے لکھ دو کیونکہ آگے جا کے بولیں گے وہ بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اطاعت التزامی شاید ہو سکے. اچھا آپ نے یہ لکھا نا کہ آپ نے لکھا اطاعت التزامی شاید ہو سکے، تو اس کے بعد آپ آگے لکھے کہ اطاعت التزامی شاید ہو سکے. تو سوال کیسے کے آگے ایک سوالیہ نشان لگا دینا. اگر کوئی مان جائے کہ یہاں پہ
اچھا یہ شاید ہو جائے کی بات کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں نا اس بات کی کہ موافقت التزامیہ کو موافقت اجمالیہ سے موافقت التزامیہ کو موافقت عملیہ سے الگ کریں کہ ان دونوں میں کوئی لازمہ نہ ہو. یہی ان کا مقصد ہے نا کہ یعنی موافقت التزامیہ واجب ہو اگر اطاعت عملی واجب نہیں ہے. دوران الامر بین المحظورین میں جہاں امر دائر ہو جائے بین المحظورین وجوب و حرمت کے درمیان وہاں اطاعت عملی تو نہیں ہو سکتی. کسی ایک پہ عمل کر سکتا دونوں پہ تو نہیں کر سکتا نا. تو اطاعت عملی تو ممکن نہیں ہے. لیکن کہہ رہے ہیں شاید کوئی یہ کہہ سکے کہ موافقت التزامیہ ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حکم بالخصوص جاننا ضروری نہیں ہے عقیدہ رکھنے کے لیے بلکہ یہ عقیدہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو میرے بارے میں وہ اس کے اوپر میں عقیدہ رکھتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ جب نماز آخری وقت ہوتا ہے اگر آپ تحقیق کرنے کے لیے گئے کہ نماز قضا ہوئی یا نہیں ہوئی اسی تحقیق کرنے میں ہو سکتا ہے قضا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے سیدھے کان بند کر کے جو ہے وہ گردن جھکا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. تو اب نیت کیا کرو گے ادا کی یا قضا کی؟ ہو سکتا ہے جو ہے وہ ادا ہو سکتا ہے قضا ہو. پھر تو یہاں کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا اگر ادا ہوگی تو ادا پڑھ لوں اور اگر قضا ہوگی تو قضا پڑھ لوں. تو کیا اسے کیا بولتے ہیں اس کا ایک اجمالی عنوان کیا ہے معافی الذمہ. معافی الذمہ اس کا ایک عنوان ہے اجمالی. تو اس کے اوپر آپ عقیدہ رکھتے ہو نا تو یہاں پہ بھی معافی الذمہ کے اوپر عقیدہ رکھ لو. موافقت التزامیہ میں آپ کو جو حکم اللہ ہو میں اسی پہ عقیدہ رکھتا ہوں تو یہاں پہ موافقت التزامیہ موافقت عملیہ سے الگ ہو جائے گی. تو موافقت التزامیہ واجب ہو جائے گی اور موافقت ہو سکتی ہے یعنی اور موافقت عملیہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے. یہ ہے عقد القلب یعنی دل لگانا علامہ ہوا حکم اللہ علیہ. جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس میں وجوب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وجوب ہو یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں حرمت ہو جو بھی ہو اسی کے اوپر میں جو ہے وہ عقیدہ رکھتا ہوں. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ موافقت التزامیہ واجب ہو سکتی ہے اور بغیر اس کے کہ موافقت عملیہ واجب ہو. ٹھیک ہے نتیجہ کیا ہے موافقت عملیہ موافقت التزامیہ واجب ہو جائے گی بغیر اس کے کہ موافقت عملیہ واجب ہو. موافقت التزامیہ واجب ہو سکتی ہے ہو جائے گی بغیر اس کے کہ موافقت عملیہ واجب ہو. تو کتاب کو دیکھیں اس کی پہلے تدبیر کر لے پھر آگے چلتے ہیں. ثم لا يذهب عليك انه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها. لا يذهب عليك یعنی تم اس طرف نہیں جانا. لا يذهب عليك تم یہ عقیدہ نہیں اختیار کرنا اس مذہب کو نہیں اختیار کرنا کہ اگر موافقت التزامیہ واجب ہو گئی لو کان المکلف متمکنا منها اگر مکلف متمکن ہو اس سے تو متمکن ہو اس سے یعنی اگر آپ نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بے عین ہی جاننا تفصیلاً جاننا ضروری ہے تب موافقت التزامیہ واجب ہوگی. اجمالی حکم جاننے سے نہیں بات چل سکتی جہالت میں نہیں واجب ہوگی تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اگر مکلف کو آپ نے مطمئن کر دیا کہا نہیں ہو سکتا ہے حکم اللہ علامہ ہوا علیہ فی الواقع وجوب ہو یا حرمت ہو تو تجب موافقت التزامیہ کیا ہو جائے گی تجب یعنی واجب ہو جائے گی. یہ تجب کے اندر ایک ضمیر ہے وہ پلٹے گا موافقت التزامیہ پہ
ولو فیما لا یجب علیہ الموافقۃ القطعیۃ عملا، موافقت عملیہ یہاں پہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولا یحرم المخالفۃ القطعیۃ علیہ کذالک، تو موافقت یعنی مخالفت قطعیہ بھی یہاں پہ حرام نہیں ہے. نہیں، دونوں کو ملا لے، موافقت انہوں نے موافقت قطعیہ یعنی دونوں پہ عمل کرے، اور مخالفت قطعیہ یعنی دونوں کو چھوڑ دے. علم اجمالی میں یہی ہوتا ہے نا. علم اجمالی کی جو اصطلاح بھول گئے یا یاد ہے؟ علم اجمالی کی اصطلاح اگر دونوں پہ عمل کرے تو موافقت قطعیہ کہتے ہیں، اگر دونوں کو چھوڑ دے تو مخالفت قطعیہ کہتے ہیں. تو جہاں عام دائر ہو جائے بین الوجوب والحرمہ، نہ وہاں دونوں کو لے سکتا ہے نہ دونوں کو چھوڑ سکتا ہے. یا اس کو اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا، اٹھائے گا تو وجوب پہ عمل کر رہا ہے، نہیں اٹھائے گا تو حرمت پہ عمل کر رہا ہے. لامتناعہما کما اذا علم اجمالا، کیونکہ دونوں ممتنع ہیں. لامتناعہما یعنی امتثال دونوں جمع نہیں ہو سکتے. وجوب اور حرمت کرنا اور نہ کرنا لامتناعہما دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو نہ مخالفت قطعی ہو سکتی ہے نہ موافقت قطعی ہو سکتی ہے. کما اذا علم اجمالا بے وجوب شیء و حرمتہ، جیسے جان لے اجمالاً کہ ایک چیز یا واجب ہے یا حرام ہے. للتمکن من الالتزام بما هو ثابت واقعا، اب یعنی اس کے اوپر زور ہے. بما هو ثابت، یہ بما هو ثابت انہوں نے الف لام لگایا، بہرحال اب چھوڑو. للتمکن من الالتزام یعنی یہ متمکن ہے عقیدہ رکھنے کے اوپر کہ یہ التزام کر سکتا ہے کہ جو واقع میں اللہ کا حکم ہو میں اسی کا جو ہے وہ منقاد ہوں، اسی کے اوپر عقد قلب کرتا ہوں، اسی کے اوپر عقیدہ رکھتا ہوں. بما هو الواقع والثابت وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ الْوُجُوبُ أَوِ الْحُرْمَةُ، اگرچہ وہ نہیں جانتا کہ وہ وجوب ہے یا حرمت ہے. تو اگر آپ تیار ہو گئے اس پہ تو صحیح ہے. ابھی مثال کے طور پر ایک بہت بڑا سیٹ ہے، بہت پیسے والا، بہت بڑی کمپنی میں، اور وہ سفر کر رہا ہے. تو وہ تو سفر کرے گا کلب کلاس میں، یعنی وی آئی پی جو سیٹیں ہوتی ہیں ان پہ کرے گا، وہ تو اکنامی پہ نہیں کرے گا. تو وہاں اس نے منع کر دیا کہ نہیں، اس تاریخ کے اوپر جو وہ کلب کلاس میں ہے ہی نہیں، اکنامی کلاس میں ہے. اگر آپ تیار ہو، یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مان جائیں کہ اجمالاً اس طرح سے حکم اللہ علامہ ہوا علیہ فی الواقع، وجوب ہو تو وجوب، حرمت ہو تو حرمت. اگر آپ نے یہ مان لیا تو صحیح ہے. تو صحیح ہے، کیا صحیح ہے؟ یعنی موافقت التزامیہ واجب ہو جائے گی بغیر اس کے کہ اطاعت عملیہ واجب ہو. اگر ہم مان گئے تو موافقت التزامیہ واجب ہو جائے گی بغیر اس کے کہ اطاعت عملیہ واجب ہو. وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا عَنْ لُزُومِ الْالْتِزَامِ بِهِ بِخُصُوصِ عُنْوَانِهِ، اگر تو آپ نے ابا کیا اس سے، ان ابیتا الا لزوم الالتزام بہی بخصوص عنوانی، اگر آپ نے نہیں بھائی یہ ڈرامہ بازی نہیں چل سکتی، میں پہلے دیکھوں گا افق کو کہ نماز قضا ہو گئی یا نہیں ہوئی. قضا ہو گئی تو قضا کی نیت سے پڑھوں گا، ادا ہو گئی تو ادا کی نیت سے پڑھوں گا. التزام کے لیے حکم تفصیلی کو جاننا بے عین ہی، بے خصوص ہی، بے عین ہی، بے عین ہی، بے عین ہی، تفصیل ہی واجب ہے. اجمالاً علامہ ہوا علیہ، یہ سب ڈرامہ بازی نہیں چل سکتی. ان ابیتا نے کہا نہیں بھائی نہیں، ان ابیتا ابا کیا تم نے اللزوم الالتزام بہی بخصوص عنوان ہے، جب تک اس کا خاص عنوان نہیں سامنے آئے گا تو التزام بھی لازم نہیں ہو سکتا. لما کانت موافقت القطعیۃ الالتزامیہ حینئذ ممکنۃ، تو یہاں پہ موافقت قطعیہ التزامیہ ممکن ہی نہیں ہوگی. ولما وجب علیہ الالتزام بواحد قطعا، تو التزام بھی یہاں پر جو ہے وہ کسی ایک چیز کے اوپر یعنی واجب کے اوپر یا حرام کے اوپر التزام رکھنا واجب نہیں ہوگا. فإن
کیوں واجب نہیں ہوگا؟ ادھر دیکھیں کیوں واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ حکم واقعی اللہ کی نظر میں وجوب ہے یا حرمت ہے۔ اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا کی نیت کرنا حرام ہے، اور اگر نماز قضا نہیں ہوئی تو قضا کی نیت کرنا حرام ہے۔ تو مجھے حکم پتہ نہیں، ابھی میں نیت کر لوں ضد کی اس کے، تو ضد کی نیت کرنا حرام ہے اور صرف اپنی نیت کرنا واجب ہے۔ تو میں اگر ایک عنوان جامع لے کر کے آؤں تو وہ جامع جو حکم واقعی ہے اس پہ بھی قابل تطبیق ہے، اور جو اس کی ضد ہے اس کے اوپر بھی جا سکتا ہے، اور ضد پہ جائے یہ بری بات ہے، حرام ہے، اور ادھر حکم واقعی پہ آئے تو یہ صحیح ہے۔ تو کیونکہ اب پتہ نہیں ہے تو اس طرح سے التزام نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّ مَعْذُورَ الْالْتِزَامِ بِضِدِّ التَّكْلِيفِ عَقْلًا لَيْسَ بِأَقَلٍّ مِّن مَحْذُورِ عَدَمِ الْالْتِزَامِ بِهِ بَدَاهَةً۔ میں عقیدہ رکھوں کہ حرام ہے جبکہ وہ واقع میں واجب ہو، اس کا جو التزام ہے، اس التزام کا جو محظور ہے، اس کی جو برائی ہے، وہ التزام نہ رکھوں وہ بہتر ہے، اور جو رکھ کے یعنی مخالف پہ عقیدہ رکھ کے تو یہ زیادہ برائی ہے۔ ما ضرورت ان تکلیف لو قیل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي الا الالتزام بنفسه عینا لا الالتزام به وبضده تخیرا۔ اگر تکلیف، آپ کہتے ہیں کہ ادھر دیکھیں ہماری جو بحث شروع میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ تکلیف اگر فعلی ہو جائے تو فعلیت تکلیف اقتضا کرتی ہے، اگر اقتضا کرے موافقت التزامیہ کا، جس طرح سے اقتضا کرتی ہے اطاعت عملیہ کا، اگر اقتضا کرے اطاعت التزامیہ کا، تو وہ تکلیف اقتضا کرے گی جو تکلیف تفصیلی ہو، نہ وہ تکلیف جو تکلیف اجمالی ہو۔ ضرورت ان تکلیف لو قیل، اگر کہا تو ہم نے کہا ہی نہیں، ہم قائل ہیں لو قیل باقتضاء التکلیف للالتزام، اگر تکلیف اقتضا کرے التزام کا، لم یکد یقتضی، قریب نہیں ہے کہ اقتضا کرے الا الالتزام بنفسہ عیناً، جب عیناً واجب ہو یا حرام ہو تب التزام رکھیں گے، لل التزام بہی و بضدہ تخیراً، نہ التزام رکھے ایک عنوان جامع کے اوپر، جو عنوان جامع یہاں پہ کیا ہے؟ الزام، تکلیف الزامی۔ تکلیف الزامی واجب بھی ہو سکتی ہے، تکلیف الزامی حرام بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے نماز میں عنوان جامع کیا ہے؟ ما فی الذمہ، یا ادا یا قضا، قضا اور ادا کا عنوان جامع ما فی الذمہ ہے۔ یہاں پہ التزام بہی اور بضدہ تخیراً کا جو عنوان جامع ہے وہ کیا ہے؟ تکلیف الزامی۔ تو تکلیف الزامی والے عنوان پہ التزام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں ہے؟ تو لکھے اس میں تکلیف اجمالی وجوب یا حرمت، تو تکلیف اجمالی پر التزام رکھنا کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس میں دو اشکال ہیں۔ پہلا اشکال جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تشریح لازم آتا ہے، تشریح محرم، یعنی آپ جب التزام رکھیں گے کہ یا واجب ہے یا حرام ہے، علامہ ہوا حکم اللہ علیہ، تو اس سے تشریح لازم آتی ہے، کیونکہ شریعت نے یا اس چیز کو واجب قرار دیا ہے یا شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے اس میں ایک نئی چیز نکال لی تو اس سے تشریح کا اشکال لازم آتا ہے کہ آپ شرع کے اوپر نیا قانون کے اوپر قانون بنا رہے ہو۔
اگر اقتضا رکھتی ہے وجوب التزام کا، اگر تکلیف، یہ عبارت صحیح نہیں ہے، اگر تکلیف وجوب التزام کا اقتضا رکھتی ہے، آگے پیچھے تقدیم و تاخیر ہے، تکلیف اگر اقتضا رکھتی ہے وجوب التزام کا تو تکلیف بے عین ہی، تکلیف بے عین ہی یعنی تفصیلی اقتضا رکھتی ہے۔ علم اجمالی اقتضا نہیں رکھتا، بس جتنا مختصر لکھوائیں وہ بہتر ہے۔ تفصیل جو تکلیف تفصیلی ہے وہ اقتضا رکھتی ہے، التزام کا اگر رکھے تو ہم نے تو صحیح نہیں مانا۔ تو جو تکلیف اجمالی ہے، علم اجمالی، وہ اقتضا نہیں رکھتا کہ ہم جو ہے وہ عقیدہ رکھے کہ علامہ ہوا حکم اللہ علیہ فی الواقع، واجب ہو یا حرام ہو۔ علم اجمالی اقتضا نہیں رکھتا موافقت التزامیہ کا، تکلیف تفصیلی اقتضا رکھتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک توہم ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے نا۔ یہ یہاں تک جو مطلب آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اور وہ تکرار تھوڑا کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ ایک توہم ہے، وہ توہم کل پڑھیں گے۔ وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔